بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل اردو میک ٹو۔ وہ غم جس کے ملنے سے تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے اس خوشی سے بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اپنے خالق کو بھول جاؤ۔ ہم نے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ زندگی کی مصیبتوں کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود کو مصروف کر لیا جائے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور بے چینی تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ جب رب راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اس دن تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ فضول قسم کی گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو اور دوسرا وہ جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس سے کم بولنے، کم سونے اور کم کھانے کا الہام کر دیتا ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، دنیا دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر ہے، لیکن ہماری ساری کی ساری صلاحیتیں دنیا بنانے پر لگ رہی ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں جو ہمیشگی کا گھر ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہو مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اپنے دکھوں کی، اپنی ناکامیوں کی، اپنی پریشانیوں کی ذمہ داری جب تک آپ دوسروں پر ڈالتے رہیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کارخانہ قدرت میں تفکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، مبادا وہ بھی کسی دن دشمن نہ ہو جائے۔ حضرت لقمان۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، سیپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر، جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج اور غم اور مصیبت نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔